آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین عرب خاندان قریش کا ایک فرد ہیں، اسی وجہ سے آپ کو قرشی یا قریشی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا اور ہاشم میں سے مجھے چنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے قریش کی بڑی شان ہے، اور قریش عرب کا یہ بھی اعزاز ہے کہ انہیں کعبہ کا متولی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر ان میں سے ہاشمیوں کو بطور خاص حضرت ہاشم اپنی مثال آپ ایک شخصیت تھے عرب کے، وہ بہترین منتظم اور مدبر شخص تھے جو اہل عرب کو قحط کے دوروں میں بھی اپنی دسترخوان سے کھلاتے، سبحان اللہ، ان کی مشکلات میں ہاتھ تھامتے، سبحان اللہ، اور کعبے کا انتظام و انصرام فرماتے۔ اور ہاشمی آپ کے دادا جی ہیں حضرت ہاشم، اس وجہ سے آپ کے پردادا حضرت ہاشم، دادا تو حضرت عبدالمطلب ہیں، تو ان کے والد حضرت ہاشم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ آپ فورسز کے کمانڈر اور مجاہد اعظم رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں سے لڑنے کی اجازت دی، تو خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور کچھ ہی عرصے میں آپ نے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مدنی 10 سالہ دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنفس نفیس 27 غزوات میں شرکت فرمائی، اور مشکل ترین مقام پر پہنچتے، مشکل ترین مقام پر خود کھڑے ہوتے، اور اس کے علاوہ 35 جنگوں میں آپ نے لشکر روانہ کیے اور مختلف ماہر اصحاب کو ان کا کمانڈر بنایا، سپہ سالار بنایا۔ میں ایک جنگ بدر کو بطور مثال پیش کروں کہ حضور کس طرح کے سپہ سالار اور مجاہد اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 افراد پر مشتمل دشمن ہے، اور ادھر 313 اصحاب ہیں۔ آپ نے، کیونکہ آپ کو بہت اس پر مہارت تھی کہ لشکر کی ترتیب کیسے دینی ہے، اور اس کو کس مقام پر کھڑا کرنا ہے، اور پھر جنگ شروع کیسے کرنی ہے، جنگ کا اختتام کیسے کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا اور حکم یہ فرمایا کہ جب تک لشکر دشمن قریب نہ آ جائے آپ نے تیر نہیں چلانے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تیر کم تھے، دور ہے دشمن، تیر چلائیں گے تیر ضائع ہو جائیں گے، جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ جب تک دشمن قریب نہ آ جائے تیر نہیں چلانے۔ پھر جب اور قریب نہ آ جائے، اس طرح کہ تم تک چھا نہ جائے، تم نے تلوار نہیں چلانی۔ واہ، یہ آپ نے ان کو حکمت عملی بتائی۔ پھر جنگ جب ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں مقام جنگ پر موجود رہے، کیونکہ جب دشمن بھاگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً چلے جاتے تو ممکن تھا کہ دشمن پھر جمع ہو کر پیچھے سے اٹیک کر دیتا، تو سرکار کریم علیہ السلام دفاعی حکمت عملی کے طور پر 3 دن اسی مقام پر موجود رہے، پھر وہاں سے واپس تشریف اور جنگ کے نتائج کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ اور پھر جس جنگ میں اللہ کے رسول نے قدم رکھا، فتح اور نصرت نے آپ کے قدم چومے، اور دنیا نے ایسی بہترین حکمت عملی اور حسن انتظام کی مثالیں تاریخ میں کبھی نہیں پڑی جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو درود شریف آ رہا ہے نا، اصل میں چونکہ یہ درود شریف کے الفاظ ہیں، اس لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی ہیں، عربی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، اور صاحب اقتدار ہیں، اللہ، سبحان اور اللہ، مجاہد اعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے مجاہد اعظم کی خصوصیت پر تو گزارش کی، اب حضور کے بحیثیت سربراہ مملکت، سربراہ ریاست پر چند ایک باتیں کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے دین اسلام کی بنیاد وحی الہی پر رکھی، تو اس لیے اسلامی ریاست اور اسلامی ریاست کے
قوانین کی جو اصل سرچشمہ ہے وہ وحی ہے اور خدا کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اسلامی ریاست کا بنیادی عنصر اور اس کی بنیاد وہ وحی الہی ہے، یہی اس کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، اس کو مستحکم اور مضبوط کرتی ہے۔ انسان جو اپنی عقل و دانش سے فیصلے کرتا ہے اس میں امکان ہے غلطی ہو جائے، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے قوانین ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں، ان میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں نقصانات کا کوئی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس ریاست کی خصوصیت ہے اور اس خصوصیت کو قائم رکھنا چاہیے، اس پر فوکس ہونا چاہیے۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی اس میں انصاف کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تاریخ ساز فرمان کہ اگر قریش کی کوئی خاتون بھی یہ غلطی کر لیتی میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، جب کسی خاتون کے لیے سفارش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارش قبول نہیں فرمائی۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ انصاف کے قائم کرنے کے لیے رسول اللہ نے اپنے بیگانے کا، بڑے چھوٹے کا، غنی یا غریب کا کوئی فرق نہیں کیا، بلا امتیاز اور بلا کسی تفریق کے انصاف کو قائم کرنا ہی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اور کوئی بھی ریاست ہے، ڈاکٹر صاحب وہ کہا جاتا ہے، مشہور جملہ ہے، ظلم سے ریاستیں ختم نہیں ہوتی، لیکن انصاف نہ ہو تو ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انصاف کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔